علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے. فرماتے ہیں حضرت مسلم بن عامر ایک بڑے مشہور بزرگ ہیں. حضرت مسلم بن عامر ایک مرتبہ اپنے علاقے کے قبر کھودنے والے کے پاس گئے کہ یہ بوڑھا ہو گیا ہے, زندگی بھر اس نے قبریں کھودی ہیں, ذرا میں اس کے پاس بیٹھوں کچھ بات کروں قبر کے حوالے سے, مردوں کے حوالے سے. حضرت مسلم بن عامر پہنچے قبر کھودنے والے کے پاس. بوڑھا آدمی تھا, بہت توجہ سے سنیے گا. آپ نے اسے کہا بابا پوری زندگی قبر ہی کھودا یا کچھ اور کام کیا؟ تو اس نے کہا جب سے ہوش سنبھالا میں نے قبر ہی کھودی ہے. میرے والد بھی قبر کھودتے تھے, میرے دادا بھی قبر کھودتے تھے, خاندانی کاروبار ہے, نہ پڑھا لکھا نہ کوئی اور ہنر سیکھا, یہی کام آتا ہے مجھے. ہوش سنبھالا جب سے یہ کام پر لگ گیا. تو حضرت مسلم بن عامر فرماتے ہیں کہ بتاؤ تو نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ حیران کن کوئی بات دیکھی؟ تو بزرگ کہنے لگا کہ میں نے تو یوں بہت ساری باتیں دیکھی, لیکن ایک بات ایسی دل دماغ پر چھا گئی کہ بھولنا چاہوں تو بھی نہیں بھول پاتا. آپ نے فرمایا کیا بات؟ تو کہتا ہے میں دن میں قبریں کھود کر انتظار کرتا ہوں میت کے آنے کا. میت آئے گی پھر قبر کھودوں گا ایسا نہیں ہے. میں قبریں کھود کر ریڈی رکھتا ہوں, جب جنازے آتے ہیں تو ان کے ہاتھوں قبر بیچ دیتا ہوں. ایک مرتبہ صبح سے میں نے 3 قبریں کھودی, 2 تو اطمینان سے کھود گیا روزانہ کی طرح, لیکن تیسری قبر جب میں کھود رہا تھا تو جیسے جیسے قبر گہری ہوتی جاتی تھی ویسے ویسے گرمی بڑھتی جاتی تھی. میں بیٹھ گیا سستانے درخت کے نیچے. تھوڑی دیر کے بعد پھر اٹھا, میں نے پھر کھودنی شروع کی. جیسے جیسے گہرائی تک پہنچتا گرمی پھر بڑھ جاتی. میں پھر بیٹھ کر سستاتا, پھر آ کر کھودتا, یہاں تک کہ شام ہونے سے پہلے 3 قبریں میں نے کھود ڈالی. تینوں قبریں کھود دی. اب 3 قبریں کھود گئی تو میں بیٹھا پیڑ کے نیچے آرام کرنے. ابھی میں بیٹھا تھا اچانک 2 گھڑ سوار آ گئے. گھوڑے سفید تھے, ان کے جسموں پر لباس بھی سفید تھا, ان کے چہرے پر نقاب پڑا ہوا تھا. اجنبی تھے, میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. میں پیڑ کے نیچے بیٹھا سستا رہا تھا. وہ دونوں پہلی قبر کے پاس آئے, گھوڑے سے نیچے اترے, دونوں نے قبر کے چکر لگائے. اس کے بعد ایک نے دوسرے سے کہا لکھو. تو دوسرے نے کہا کیا لکھوں؟ تو کہا 12 میل لمبی اور 12 میل چوڑی لکھ دو. اس نے لکھ دیا. پھر کہتے دوسری قبر پر دونوں پہنچے, انہوں نے اس قبر کا بھی چکر لگایا. لگانے کے بعد پھر پہلے نے کہا دوسرے سے لکھو. دوسرے نے کہا کیا لکھوں؟ کہا لکھ دو حد نظر تک, جہاں جہاں نظر پہنچے لمبی چوڑی لکھ دو. کہتے میں سمجھ نہیں پایا کیا چل رہا تھا. اس نے لکھ دیا. پھر تیسری قبر پر پہنچے, تیسری قبر کو دیکھا. دیکھنے کے بعد اس پہلے والے شخص نے اپنے انگوٹھے اور انگلی کو اٹھایا اور کہا لکھو. دوسرے والے نے پوچھا کیا لکھوں؟ تو کہا بس اتنی چھوٹی سی لکھ دو, اتنی چھوٹی سی لکھ دو. کہتا اس نے لکھ دیا. پھر دونوں آئے, گھوڑے پر سوار ہوئے, روانہ ہو گئے. میں سمجھنا چاہتا تھا کہ معاملہ کیا ہے. ابھی ان کا جانا تھا, ایک جنازہ آ گیا. اس جنازے میں صرف 10-12 آدمی تھے, 10-12 آدمی. وہ آئے, انہوں نے پہلی قبر کا سودا میرے ساتھ کیا. ان 10-12 آدمیوں نے اس کو دفن کیا. دفن کرنے کے بعد دعا کی. میں نے بڑھ کر پوچھا کہ یہ کس کا جنازہ تھا جس کے ساتھ بس تم لوگ ہو, علاوہ اس کے کوئی نہیں؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم فلاں گاؤں کے رہنے والے ہیں, یہ ہمارے گاؤں کے سب سے غریب آدمی کا جنازہ تھا. یہ اگرچہ بہت غریب تھا لیکن تھا بڑا دیندار, نمازی تھا, کبھی کسی سے جھگڑے نہیں کیے, کبھی کسی کو گالی نہیں دی. یہ غریب تھا لیکن قرآن و سنت کا پابند تھا. یہ اتنا غریب تھا کہ اس کے پاس اپنے کفن کا بھی پیسہ نہیں تھا, وہ بھی ہم نے آپس میں چندہ کر کے اس کو کفن دیا. حضرت بزرگ نے کہا جب میں نے یہ سنا تو میں نے وہ قبر کھودنے کا پیسہ نکال کر ان کے ہاتھ میں رکھ دیا. کہا اگر اتنا غریب تھا تو میں اس کی قبر کھودنے کا کوئی پیسہ نہیں لیتا. میں نے لوٹا دیا. وہ چلے گئے. مجھے سمجھ میں آ گیا کہ راز کیا ہے. اس کی قبر کو 12 میل لمبی چوڑی اسی لیے کیا گیا کیونکہ یہ دیندار آدمی تھا. کہ جب انتظار تھا, جستجو تھی کہ دوسرا جنازہ کس کا آئے گا. نظر پڑی قبرستان کے دروازے پر, دوسرا جنازہ بھی آ گیا. حیران تب دیکھ کر کے اس جنازے میں 4 آدمی تھے, 5واں کوئی نہیں تھا. 5واں کوئی نہیں.
ان لوگوں نے آ کر مجھ سے دوسری قبر کا سودا کیا. میں نے پیسے لے کر قبر تو ان کو دے دی، لیکن میں نے ان سے پوچھا کہ یہ ہے کون؟ میں نے آج تک کوئی ایسا جنازہ نہیں دیکھا جس میں 4 کے علاوہ 5واں کوئی نہ ہو. یہ کون ہے؟ تو چاروں کہنے لگے کہ ہمیں بھی پتہ نہیں کہ یہ کون ہے. یہ مسافر ہے، پتہ نہیں کس شہر کس ملک سے آیا ہے. ہم نے اس کو اپنی سواری پر مرا پایا تو ہم نے اس کے کفن دفن کا انتظام اپنی طرف سے کیا ہے. کون ہے ہم نہیں جانتے. تو کہتے جب پتا چلا کہ مسافر ہے تو میں نے اس کے پیسے بھی لوٹا دیے کہ جو بے یارو مددگار مرا اس مسافر کی قبر کو اللہ نے لمبا چوڑا کر دیا ہے. اس کا اپنا کوئی نہیں تھا جو جنازہ اٹھاتا، اس کا اپنا کوئی نہیں تھا جو اس کی میت کے ساتھ چلتا، جو آنسو کے چند قطرے بہاتا. اس لیے اللہ نے اس کی قبر کو حد نظر تک کشادہ فرما دیا. کہتے وہ لوگ دفن کر کے گئے، اب تیسرے جنازے کے انتظار میں تھا. اچانک شور اور ہنگامہ ہوا. جب میری نظر پڑی قبرستان کے دروازے کی طرف، ایک ہجوم تھا، ایسا لگتا تھا کہ پورا شہر امڑ پڑا ہے. جب قریب آیا جنازہ تو میں نے دیکھا ایک عورت کا جنازہ تھا. پورا شہر ساتھ ساتھ تھا. کاندھا دینے والے کو چند قدم کے علاوہ کاندھا دینے کا موقع نہیں ملتا تھا. ایک آدمی کاندھا لگاتا کہ دوسرا آ کر اس کو ہٹا دیتا تھا. جب وہ لوگ آئے انہوں نے تیسری قبر کا سودا میرے ساتھ کیا. اس کے بعد اس عورت کو دفن کرنا شروع کیا. ایک سفید داڑھی والا بوڑھا تھا. میں نے قریب پہنچ کر اس سے پوچھا یہ جنازہ کس کا تھا؟ تو اس نے جواب دیا یہ گاؤں کے زمیندار کی بیوی کا جنازہ تھا. گاؤں کے زمیندار کی بیوی کا جنازہ تھا. کہتے میں نے پوچھا کہ اس کے عمل کیسی تھی؟ تو کہا بہت براڈ مائنڈیڈ تھی، اوپن مائنڈیڈ تھی، فیشنیبل تھی، بہت خوبصورت تھی، ہمیشہ بن سنور کر رہتی تھی، جسم زیور سے لدا رہتا تھا. ایک جوڑا جو 2 بار پہن لیتی تیسری بار نہیں پہنتی تھی. ہر گلی کوچے میں اس کے حسن و جمال کے چرچے تھے. چونکہ گاؤں کے زمیندار کی بیوی تھی اس لیے پورا شہر چلا آیا تھا جنازے کو دفن کرنے کے لیے. اے مسلمانوں ذرا سوچو، وہ جو نیل پالش لگاتی تھی، وہ جو آئی بروز بنواتی تھی، وہ جو لپسٹک لگواتی تھی، وہ جو پارلر میں جا کر اپنے بالوں کو کٹوایا کرتی تھی، ذرا سوچے کہ اس کا انجام کیا ہوا. فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ راز کیا ہے. اس کی قبر کو جو اتنا چھوٹا اور تنگ کر دیا گیا اس کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. اے مسلمانوں ذرا سوچو، ہم قبر میں جائیں گے تو ہمارا انجام کیا ہوگا. واٹس ایپ چلانے والے ہوش کے ناخون لے، فیس بک پر لڑکیوں سے دوستیاں کرنے والے ہوش کے ناخون لے، یوٹیوب پر گندے گندے ویڈیو ڈھونڈنے والے ہوش کے ناخون لو. زندگی بہت مختصر ہے. جب موت کا فرشتہ سرانے آ کر کھڑا ہوگا تو پوری دنیا مل کر بھی ہمیں موت کے فرشتے سے ایک لمحے کے لیے بچا نہیں سکتی.